جاننا چاہیں گے مفتی صاحب سے، حضرت علامہ جناب اشتیاق احمد قریشی صاحب سے، کعبہ کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے اوپر آپ ہمارے لیے ہمارے تمام سننے کی رہنمائی فرمائیے۔ اعجاز بھائی، خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس کا مقام، اس کی عظمت، اس سے کوئی بھی مسلمان ناواقف نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر اور توجہ کا مرکز ہے۔ بے شک بے شک۔ اور دوسری فضیلت خانہ کعبہ کی یہ ہے کہ یہ گھر قیامت تک کے لیے غیر آباد نہیں ہوگا، یہ آباد رہے گا۔ صحیح۔ جس طرح میرے برادر نے صدر صاحب نے فرمایا کہ جس وقت انسان طواف نہیں کرتے تو اللہ جانوروں اور پرندوں کو بھیج دیتا ہے، بے شک، اور پرندے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے اللہ کے گھر کی، خانہ کعبہ کی۔ تیسری فضیلت کعبے کی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو امن کا گھر بنایا ہے، اور حتیم کعبہ میں اگر آپ داخل ہو جائیں تو وہاں شکار کرنا حرام ہے، چاہے آپ عمرے کے غرض سے گئے ہیں یا حج کے لیے گئے ہیں، وہاں آپ شکار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ امن والی جگہ میں آ گیا، یہ برکت والی جگہ میں آ گیا ہے۔ ایک چیز بڑی خاص میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس وقت حاجی حج کرنے کے دوران کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ طواف کعبہ کرتے کرتے ساتھ ہی کعبے کے ساتھ ایک پرنالہ ہے جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، میزاب رحمت، بے شک، وہاں اس کے نیچے آ کر کئی حاجی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے سر کو آسمان کی جانب بلند کر کے ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جب ان حاجیوں سے سوال کیا جائے کہ یار یہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہو تو یہاں اس پرنالے کے نیچے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ وہاں یہ علماء نے لکھا ہے، اور یہ بالکل بات پکی اور سچی ہے کہ حدیث پاک میں ہے، علماء محدثین نے اس کو بیان کیا، بڑے بڑے ائمہ طاہرین نے اس کو بیان کیا کہ یہ جو میزاب رحمت ہے، یہاں سے اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ واہ سبحان۔ اور وہ جو پرنالہ لگا ہوا ہے وہاں سے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بیان فرمایا، اس کے علاوہ حضرت قاضی ایاز مالکی نے بیان فرمایا، آپ کے علاوہ امام ابن حجر نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان گناہوں کا بوجھ لے کر جائے، اللہ رب العالمین ایک گناہ بھی نہیں رہنے دیتا، وہاں سے وہ پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے۔ یہ کعبے کی برکت ہے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر سامنے جوں ہی من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرجا کیوم خرجا امہ ولدت امہ، حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا جب پہلی نظر کعبے پہ ڈالو، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، پہلی نظر کعبے پہ ڈالو گے، من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا، تم ایمان اور تصدیق قلبی کے ساتھ پہلی نظر تمہاری کعبۃ اللہ کے اوپر پڑے گی، شان کیا ملے گا؟ فرمایا تمہاری زندگی کے تمام گناہ ختم ہو جائیں گے، اور ایسے ختم ہوں گے، یہ بھی نہیں کہ 10 سال کے ختم ہوں گے تو 20 سال کے نہیں، 20 سال کے ختم ہوں گے تو 40 سال کے نہیں ہوں گے، نہیں، فرمایا ایسے ختم ہو جائیں گے جس طریقے سے تم ماں کے پیٹ سے ابھی دنیا میں آئے ہو۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کعبۃ اللہ کی۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے، کعبے کو دیکھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کعبۃ اللہ کی تیسری فضیلت حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ اس کی فضیلت کعبۃ اللہ کے عمارت کی تو ہے ہی ہے۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دوران زمانہ جاہلیت کے اندر، یہ بڑی خاص بات میں آپ کے لیے یاد کر رہا ہوں، زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کسی انسان کے وہاں مکے میں رہنے والے لوگوں میں ان کے بچوں کے اندر کسی کے گھر میں کوئی بچہ نابینا پیدا ہو جائے یا کوئی بچہ گونگا پیدا ہو جائے، وہ کرتے کیا؟ اس کو کعبۃ اللہ میں لے آتے، اور جو کعبۃ اللہ کے تالے کی چابی ہے، اس چابی کو اس کے منہ میں پھیرتے، اللہ تعالیٰ اس کو زبان عطا کر دیتا۔ سبحان۔ اگر کسی کے گھر میں بچہ کوئی اندھا پیدا ہوتا ہے تو یہ کعبۃ اللہ کے تالے کی چابی کو اس کی آنکھوں کے اوپر پھیر دے، اللہ اسے نظر عطا کر دیتا ہے۔ تو بھائی کعبۃ اللہ تو دور کی بات ہے، کعبے کے ساتھ لگا ہوا دروازہ ہے، پھر دروازے کے ساتھ آگے کنڈی ہے، کنڈی کے ساتھ جا کے تالا ہے، پھر تالا بھی نہیں، تالا کھولنے والی چابی ہے۔ ذرا دیکھیے کتنا جناب من، ایک تو انڈائریکٹ برکت ہے نا، ایک تو بالکل جناب ڈائریکٹ، یہ تو ڈائریکٹ برکت ہے، ایک انڈائریکٹ برکت دیکھیے کہ کعبے کے ساتھ لگا ہوا دروازہ، پھر دروازے کو لگا ہوا کنڈا، کنڈے کو لگا ہوا تالا، تالا کھولنے والی چابی، اس کو رب اتنی فضیلت دے دیتا ہے کہ گنگے کے منہ میں لگے اسے اللہ زبان دے دے، اندھے کی آنکھوں میں لگے اللہ اس کو آنکھیں عطا کر دے۔ تو اس سے بڑی فضیلت اور کعبۃ اللہ کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ انسانوں کے، مسلمانوں کے لیے مرکز گاہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا
علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح قبلہ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، آپ کی دعاؤں کا ذکر فرما رہے تھے، تو اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم نے ایک دعا اور بھی مانگی تھی کعبے کے پاس کھڑے ہو کر، دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں وادی بیابان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پروردگار تو اپنے پھلوں کا رزق انہیں عطا کر، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر، اور انہیں نمازی بنا۔ یہ 3 دعائیں اللہ کے پیغمبر کی، پہلی کہ انہیں نمازی بنا، دوسرا انہیں اپنے پھلوں کا رزق عطا کر، اور تیسرا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر۔ یہ 3 چیزیں آپ کعبۃ اللہ کے پاس جائیں اعجاز بھائی، کسی پورے دنیا میں آپ گھوم جائیں، کسی ملک میں بھی آپ کو وہ پھل نہیں ملے گا، آپ کعبۃ اللہ میں جائیں گے تو آپ کو وہاں ملے گا۔ ماشاءاللہ، موسم نہیں ہے، بن موسم کے پھل وہاں مل رہے دعا جو ہے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی پہلی دعا ہے، اور دوسری دعا ہے رب کے پیغمبر کی کہ یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر۔ اب پاکستان ہو، جاپان ہو، افغانستان ہو، پوری دنیا کے بسنے والے مسلمان، ان کے دل تڑپ رہے ہوتے ہیں کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے کہ یار کب وہ وقت آئے کہ میں بھی کعبے کی وہ رونقیں، کعبے کی وہ بہاریں دیکھوں، کعبے کا دیدار کروں۔ اور تیسری دعا اللہ کے پیغمبر نے، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو نمازی بنا، اور وہ سعودی عرب کی حکومت یا باقی لوگ جو کریں نہ کریں، لیکن نماز وہ 5 ٹائم کی وہاں پڑھیں گے، کعبۃ اللہ کے اندر پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ، شاندار گفتگو۔